السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں سورہ الشمس ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا اور آیا نمبر 1 کی تھی۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم آیا نمبر 2، 3 اور 4 تینوں کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 2، والقمری، اور چاند کی، اذا، جب، تلاہا، وہ اس کے پیچھے آئے۔ قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تو اس آیا مبارکہ میں دوسری قسم آ گئی چاند کی۔ پہلے کس کی تھی؟ سورج کی، اور اب چاند کی۔ چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ سورج کے پیچھے آ جاتا ہے۔ طلا کے معنی ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، یعنی سورج غروب جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چاند کی روشنی پھیلتی ہے جو لطیف ہے، شفاف ہے، خوبصورت ہے، صاف ہے، اور یہ سلسلہ آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی اسی طرح سے چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیا نمبر 3، والنہاری، اور دن کی، اذا، جب، جلاہا، وہ ظاہر کرے اسے، اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے، یا قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ تو یہاں اس آیا مبارکہ میں قسم کھائی جا رہی ہے دن کی جب اس میں سورج کی پوری روشنی پھیل جاتی ہے اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ سورج سے دن روشن ہو رہا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے، لیکن یہاں پر اب یہ لطیف نکتہ پیدا کیا گیا کہ دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، گویا دن سورج کو روشن کرتا ہے۔ اور اگلی آیا مبارکہ میں ہم دیکھیں گے بالکل اسی انداز میں رات کی بات کی گئی۔ آیا نمبر 4، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ چھا جائے اس پر، اور رات کی جب ڈھانپ لے اسے، یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ اور اگر ہم بامحاورہ دیکھیں تو بنے گا اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے، یعنی رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے، رات کور کر لیتی ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سورج چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، بلکہ بات اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا ہے یا رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سورج افق سے نیچے اتر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر رات طاری ہو گئی ہو۔ اگر ہم لاسٹ آیا مبارکہ کو اور اس آیا مبارکہ کے مفہوم کو دیکھیں تو بنے گا کہ دن سورج کو پرومیننٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور جبکہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔
تو ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو عظیم تخلیقات ہیں اس دنیا میں، ان میں سے 4 چیزوں کے بارے میں پڑھ لیا: سورج، چاند، دن اور رات۔ اب آیا نمبر 5 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مزید کس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔